السلام علیکم دوستو، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خلیفہ رابعہ کی شہادت عظمیٰ کے بعد مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ اہل کوفہ نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور آپ نے وہاں چند ماہ چند روز قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے امر خلافت کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو تفویض کرنا مصدور ذیل شرائط پر منظور فرمایا۔ نمبر 1، بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلافت حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو ملے گی۔ نمبر 2، اہل مدینہ و حجاز اہل عراق میں کسی شخص کے بھی زمانہ حضرت علی المرتضیٰ امیر المومنین کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق کوئی مواخذہ اور مطالبہ نہ کیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ تمام شرائط قبول فرمائیں اور باہم صلح ہو گئی، اور حضور سیدنا عالم علیہ السلام کا یہ معجزہ ظاہر ہوا جو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس فرزند ارجمند کی بدولت مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح فرما دے گا۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے تخت سلطنت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے خالی کر دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے رجب 60 ہجری میں بمقام دمشق لقوا میں مبتلا ہو کر وفات پائی۔ آپ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات میں سے ازار شریف، ردائے اقدس، قمیص مبارک، موئے شریف اور تراشائے ناخن ہمایوں تھے۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازارائے شریف، ردائے مبارک، قمیص اقدس میں کفن دیا جائے اور میرے ان اعضاء پر جن سے سجدہ کیا جاتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک اور ناخن اقدس رکھ دیے جائیں اور مجھے ارحام الراحمین کے رحم پر چھوڑ دیا جائے۔ قور باطن یزید نے دیکھا تھا کہ اس کے باپ امیر معاویہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات اور بدن اقدس سے چھو جانے والے کپڑوں کو جان سے زیادہ عزیز رکھا تھا، اور تادم آخر تمام زر و مال، ثروت، حکومت سب سے زیادہ وہی چیز پیاری تھی، اور اس کو ساتھ لے جانے کی تمنا حضرت امیر کے دل میں تھی۔ اس برکت سے انہیں امید تھی کہ اس ملبوس پاک میں بوئے محبوب ہے، یہ مقام غربت میں پیارا رفیق اور بہترین مونس ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس اور تبرکات کے صدقہ میں مجھ پر رحم فرمائے گا۔ اس سے وہ جو سمجھ سکتا تھا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن پاک سے چھو جانا ایک کپڑے کو ایسا بابرکت بنا دیتا ہے تو حسنین کریمین جو بدن اقدس کا جزو ہیں ان کا کیا مرتبہ ہوگا اور ان کا کیا احترام لازم ہے، مگر بد نصیبی اور شقاوت کا کیا علاج۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یزید تخت سلطنت پر بیٹھا اور اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف سلطنت میں مکتوب روانہ کیے۔ یزید بن معاویہ ابو خالد اموی وہ بد نصیب شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، اور وہ جس پر ہر قرن میں دنیا اسلامت ملامت کرتی رہی اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ بد باطن، سیاہ دل، ننگے خاندان 65 ہجری میں امیر معاویہ کے گھر بنت مجدل کلبیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ نہایت موٹا، بدنما، کثیر الشعر، بد خلق، تندخو، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب اور گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی ہیں جن سے بدماشوں کو بھی شرم آئے۔ عبداللہ بن حنظلہ الفیل الملائکہ نے فرمایا، خدا کی قسم ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب سے آسمان سے پتھر نہ برسنے لگے۔ محرمات کے ساتھ نکاح اور سود وغیرہ منحیات کو اس بے دین سے علانیہ رواج دیا۔ مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ کی علانیہ بے حرمتی کرائی۔ ارباب فراست اور اصحاب اسرار اس وقت سے ڈرتے تھے جبکہ انان سلطنت اس شکی کے ہاتھ میں آئے۔ اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف سلطنت میں مکتوب روانہ کیے۔ مدینہ طیبہ کا حامل جب یزید کی بیعت کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر اس کو نااہل قرار دیا اور بیعت سے انکار فرما دیا، اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ
اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت سے انکار فرما دیا، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو حامل اسرار تھے، انہیں معلوم تھا کہ 60 ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی تو انہوں نے 59 ہجری میں با مقام مدینہ طیبہ رحلت فرمائی۔ اب حدیث کی روشنی میں یزید کے دور سلطنت کے بارے میں ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سیدنا عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، میری امت کی ہلاکت قریش کے لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی۔ عمرو بن یحییٰ فرماتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ انہی میں سے ایک مروان لونڈا ہے، اور کہا ابو ہریرہ نے اگر تم چاہو تو میں بتا سکتا ہوں کہ فلاں فلاں لونڈے ہوں گے، اور عمرو بن یحییٰ نے کہا کہ شام میں اپنے دادا کے ساتھ جاتا تھا تو میں نے ان نوخیز چھوکروں کو دیکھا، یہ انہی میں سے ہیں جن کی خبر دی گئی۔ شاگردوں نے کہا آپ خوب جانتے ہیں، احداث یعنی جوان ہوں گے۔ ان کا پہلا شخص یزید علیہ ما یستک ہے، اور یہ عموماً بڑی عمر والوں کو شہروں کی امارت سے علیحدہ کرتا تھا اور اپنے رشتہ داروں میں کم عمر والوں کو حکمران بناتا تھا۔ غلما سے مراد وہ نوجوان ہیں جو کمال عقل کے مرتبہ تک نہ پہنچتے، اور وہ نو عمر جو وقار والوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے حضرت عثمان علیہ السلام کو قتل کیا اور حضرت علی حضرت حسین علیہ السلام کو قتل کیا۔ مظہر نے کہا کہ ان لوگوں سے مراد وہی ہیں جو خلفائے راشدین کے بعد تھے، جیسے یزید اور عبد الملک بن مروان ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آئے لوگوں 70 سال کی ابتدا اور چھوکروں کے امیر ہونے سے پناہ مانگو۔ اس کی شرح میں علامہ ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، امارت و صیبان سے مراد جاہل چھوکروں کی حکومت ہے، جیسے یزید بن معاویہ اور حکم بن مروان کی اولاد، اور ان کے ہم مثل ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اپنے ممبر پر کھیل کود کرتے ملاحظہ فرمایا ہے۔ یزید کے متعلق جو باتیں مذکور ہیں جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ان کا علم آپ کے بتانے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ہوا، تو وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ 60 ہجری کی ابتدا اور چھوکروں کی امارت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور یہ 59 ہجری میں وفات پا گئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید کی حکومت 60 ہجری میں ہوئی۔ حدیث مذکورہ میں اشارہ ہے کہ یزید کا زمانہ جس کی ابتدا 60 ہجری سے ہوئی، بعد واقعہ حرہ بھی ہے، اور یہی نشانیاں ہیں اس میں، اور یزید اس سے مراد ہے۔ احادیث صحیحہ اور محدثین اکرام علیہ رحمہ سے ثابت ہوا کہ 60 ہجری میں جو حکومت قائم ہوگی وہ یزید کی ہی حکومت ہوگی، اور امت کو برباد کرنے والے اور اس امت کی تباہی کا ذریعہ چند قریشی لڑکے بنیں گے۔ لڑکوں کا لفظ تسخیر کے ساتھ لایا جانا ان کی تحقیر کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ امت جیسی عظیم و جلیل جس چیز کو تباہ کرنے والا تعظیم و توقیر کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے ان کو صفحات سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی یہ تباہی لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی جن میں صفحات ہوگی، جس سے ان کی بد نظری واضح ہے، اور بد نظر وہ ہے جس کا دل درست نہیں، وہ نیک کام کیا کر سکے گا۔ اس لیے ان لڑکوں کو صیبان سے تعبیر کرتے ہوئے ان کی عملی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ وہ نمازوں کو ضائع کریں گے اور شہوات نفس کی پیروی کریں گے، اور جہنم میں وادی غی میں پھینک دیے جائیں گے۔ ثابت ہوا کہ گو اس حدیث میں یزید کا نام نہیں آیا، لیکن محدثین اکرام اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دعا اور یزید کے افعال شنیعہ نے نفس النہار کی طرح یزید کو ظاہر کر دیا ہے کہ ایسی احادیث کا اولین مصداق یزید کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔